بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے ایک بار پھر بھارت کو خبردار کیا ہے کہ لداخ اس کا حصہ نہیں ہے، اس لیے بھارت وہاں عسکری تعمیرات سے باز رہے۔ یہ اقدام کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے بھارت کو سخت الفاظ میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت دوغلی پالیسی سے باز رہے۔ بھارت عسکری تعمیرات کے ذریعے اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتا ہے، جبکہ حالیہ مذاکرات میں طے پایا تھا کہ دونوں فریق سرحد پر ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں گے جو کشیدگی بڑھانے کا باعث ہو۔ دوستو، بھارتی اہلکار پہلی بار لداخ کی سرحد پر سردیاں گزارنے کی تیاریاں کر رہی ہے، جہاں چینی اہلکار سے زیادہ موسم کی شدت ان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ برطانیہ کے ایک فیملی سفاری پارک سے گزشتہ دنوں 5 سرمئی افریقی طوطوں کو نکال باہر کیا گیا، کیونکہ وہ نہ صرف بہت گالیاں بکنے لگے تھے بلکہ گالیاں دینے کے بعد زور زور سے ہنستے بھی تھے۔ یہ افریقی طوطے 15 اگست کو روز اس فیملی سفاری پارک میں لائے گئے، لیکن قرنطینہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ پارک عام لوگوں کے لیے بند تھا، لہٰذا پارک کے ملازمین نے انہیں ایک کمرے میں دیگر پرندوں کے ساتھ رکھ دیا۔ ملازمین جانتے تھے کہ یہ افریقی طوطے انسانی آوازوں کی نقل کرنا بہت جلد سیکھ جاتے ہیں، اس لیے اپنی فراغت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ طوطوں کے سامنے گالیاں بکتے اور پھر زور زور سے ہنستے۔ ان کی دیکھا دیکھی طوطے بھی ایسا ہی کرنے لگے، اور یوں سفاری پارک کے ملازمین کو ایک نئی تفریح مل گئی۔ چند دنوں میں یہ طوطے بڑی روانی کے ساتھ خود ہی گالیاں دینے لگے، خاص کر جیسے ہی کوئی انسان ان کے سامنے آتا ان کی چونچ سے گالیوں بھری آوازیں اور پھر کہکے بلند ہونے لگتے۔ گزشتہ ہفتے یہ سفاری پارک محدود طور پر شہریوں کے لیے کھول دیا گیا، تاہم ابھی تک یہاں بچوں کے داخلے پر پابندی ہے۔ آنے والے لوگوں کو دیکھ کر طوطوں نے معمول کے مطابق گالیاں دینا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس حرکت سے وہاں آنے والے لوگوں کو بہت مزہ آیا، لیکن پارک انتظامیہ کو احساس ہوا کہ آئندہ چند ہفتوں کے دوران جب بچوں کو پارک میں داخلے کی اجازت ملے گی اور یہ طوطے ان کے سامنے بھی گالیاں دے کر ہنسیں گے تو بچوں پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ یہ سوچ کر ان طوطوں کو فوری طور پر سفاری پارک سے نکال کر ایک الگ گروپ میں رکھ دیا گیا ہے، جہاں ان کی اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے تاکہ وہ گالیاں دینے کی بجائے کچھ اور کہنا سیکھ سکیں۔ امریکہ میں حکومت کی جانب سے امدادی پیکیجز نہ ملنے پر یونائیٹڈ اور امریکن ایئر لائنز نے 1 اکتوبر سے 32,000 ملازمین کی ملازمتیں ختم کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ایئر لائنز کے حکام امریکی حکومت کے ساتھ امداد لینے کے لیے معاہدے کے منتظر تھے تاکہ مالی بحران پر قابو پاتے ہوئے ملازمین کو نوکریوں سے فارغ نہ کرنا پڑے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے 7 ایئر لائنز کے لیے $25 ارب کے قرضوں کے پیکیج کا اعلان کیا ہے، تاہم ایئر لائنز کے ذرائع کہتے ہیں کہ اس سے ملازمتیں نہیں بچائی جا سکتی۔ کورونا سے دنیا بھر میں اموات 10,18,759 ہو گئی ہے، جبکہ مصدقہ کیسز کی تعداد 3,41,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سب سے زیادہ کورونا سے متاثر ہونے والے ممالک میں امریکہ پہلے، جبکہ بھارت دوسرے نمبر پر اور برازیل تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ آن لائن گیم پب جی کھیلنے کے دوران 12 سالہ مصری لڑکے کی موت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اہل خانہ جب کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں بچہ بے ہوشی کی حالت میں ملا، جس کے برابر موبائل پڑا ہوا تھا اور اس میں پب جی گیم چل رہا تھا۔ اہل خانہ بے ہوشی کی حالت میں الاسلام انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کر پہنچے۔ ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کی اور انتقال کی وجہ جاننے کے لیے چند ٹیسٹ کیے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ لڑکے کا بلڈ پریشر بڑھا، جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور یہی موت کی وجہ بنا۔ ترکی میں ترک صدر رجب طیب اردوان پر تنقید کرنے والے ایک ترک سیٹلائٹ چینل کو عارضی طور پر 2 اکتوبر تک نشریات پیش کرنے سے روک دیا گیا ہے، جبکہ کردوں کے قریب سمجھے جانے والے ایک اخبار کی ویب سائٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے کائنات میں مادے اور توانائی کی مقدار کے درمیان تناسب معلوم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔
سائنسی میگزین آسٹرو فزیکل جرنل میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق کائنات میں مادے کا تناسب 31.5 ہے، جس میں غلطی کا امکان 1.3% تک ہو سکتا ہے۔ کائنات کا باقی 68.5% ڈارک انرجی پر مشتمل ہے، جو سائنسدانوں کے مطابق پر اسرار توانائی ہے جو کائنات کے مسلسل پھیلاؤ کی ذمہ دار ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدان محمد عبداللہ کے مطابق نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کائنات کا وہ حصہ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں مادے کی مقدار ہمارے سورج میں موجود مادے کی کیمیا سے 66 بلین ٹریلین گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کائنات میں موجود تاریک مادے اور تاریک توانائی کا درست اندازہ لگا کر ہم اس بگ فریز کے مرحلے بارے اندازہ لگا سکتے ہیں، جب کہکشائیں ایک دوسرے سے بہت دور چلی جائیں گی اور ستاروں میں موجود ایندھن ختم ہو جائے گا۔ معروف ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی آذربائیجان کے سرکاری چینل پر بھی اب نشر کیا جائے گا۔ یہ ڈرامہ 2014 میں شروع ہونے کے بعد ہی آذربائیجان میں پاپولر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آذری سرکاری چینل کے مطابق ڈرامے کی 150 اقساط کی ڈبنگ اور ایڈیٹنگ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے انقلاب نے عالمی سیاست میں پروپیگنڈے کی راہ بھی ہموار کی ہے۔ آئے روز پاکستان کے دوست ممالک کے متعلق ہمیں سوشل میڈیا پر منفی نوعیت کی پوسٹ دیکھنے کو ملتی ہیں، جن پر کچھ پاکستانی آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیتے ہیں اور ان دوست ممالک کے متعلق ان کے دل کھٹے ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں ایک ایسی ہی ٹویٹ ترکی کے متعلق وائرل ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نعمان نامی ایک شخص نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں ترک ویزے کے متعلق معلومات حاصل کر رہا تھا۔ اس دوران مجھے معلوم ہوا کہ پاکستانیوں کے لیے ترکی کے ای ویزے کی فیس $60 ہے، جبکہ بھارتیوں کے لیے $43 اور اسرائیلی شہریوں کو ترکی میں داخلے ہونے کے لیے ویزے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن دوستو، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ پاکستان اور بھارت کے شہریوں کے لیے ترکی کے ویزے کی فیس برابر تھی، جبکہ اسرائیلی شہریوں کے لیے سرے سے ای ویزے کی سہولت ہی میسر نہیں تھی۔ اس لیے دوستو، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی خبر کو احتیاط سے سنا اور مانا کریں۔ میں آپ تک خبر پہنچانے کے لیے سب سے پہلے 3 سورسز سے کنفرم کرتا ہوں، پھر آپ تک وہ خبر پہنچاتا ہوں۔ توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کے پیش کردہ اثاثوں کی کُرکی کا حکم دے دیا ہے، جس میں پراپرٹیز، گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹس شامل ہیں۔ نواز شریف کے نام پر لاہور میں 1650 کنال سے اوپر زرعی اراضی، ان کے زیر استعمال مرسڈیز لینڈ کروزر، 2 ٹریکٹرز اور لاہور کے نجی بینک میں ملکی اور غیر ملکی اکاؤنٹ سمیت مری میں بنگلہ اور شیخ پورہ میں 102 کنال زرعی اراضی شامل ہے۔ عدالت نے غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ملزم جان بوجھ کر وارنٹ گرفتاری وصول نہیں کر رہا اور ملزم اسی وجہ سے لندن فرار ہوا ہے۔ سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم میر شکیل نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواز شریف کی ملی بھگت سے ایک کنال کے 54 پلاٹ ایگزیمپشن پر حاصل کیے۔ ملزم میر شکیل نے نواز شریف کی ملی بھگت سے 2 گلیاں بھی الاٹ شدہ پلاٹوں میں شامل کر لیں۔ عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر سابق وزیر اعظم کو اشتہاری قرار دینے کی پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ اس کے علاوہ عدالت نے میر شکیل کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع بھی کر دی۔ دلیپ کمار کے آبائی گھر کو 2014 میں نواز شریف کے دور حکومت میں قومی ورثہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اداکار دلیپ کمار نے پشاور کے شہریوں سے اپنے آبائی گھر کی تصاویر شیئر کرنے کی درخواست کی ہے۔ دوستو، گزشتہ روز ایک پاکستانی صحافی نے دلیپ کمار کے پشاور میں موجود آبائی گھر کی چند تصاویر ٹویٹر پر شیئر کی تھیں۔ دلیپ کمار نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اس پاکستانی صحافی کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پشاور کے شہریوں سے درخواست کی کہ آپ سب میرے آبائی گھر کی تصاویر شیئر کریں۔ دوستو، قصہ خوانی بازار میں واقع یہ وہی گھر ہے جس میں دلیپ کمار نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ لہٰذا جب ان کی اہلیہ سائرہ بانو نے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ان کے شوہر کے آبائی گھر کی آرائش کر کے اسے میوزیم میں بدلنے کی خبر سنی تو اس پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کے پی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
دوستو، دلیپ کمار 11 دسمبر 1922 کو پشاور کے قصہ خوانی بازار کے قریب محلہ خداداد میں واقع گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ دلیپ کمار نے آخری بار 1988 میں اپنے آبائی گھر کا دورہ کیا تھا۔ دوسری جانب اسی علاقے میں ایک اور بھارتی فیمس اداکار راج کپور کی حویلی بھی واقع ہے، جسے کپور حویلی کہا جاتا ہے۔ راج کپور نے 14 دسمبر 1924 میں اسی حویلی میں آنکھ کھولی تھی، لہٰذا خیبر پختونخوا حکومت نے اس گھر کو بھی خرید کر اس کی آرائش و آرائش کر کے اسے بھی میوزیم میں بدلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔